کا دعویٰ ہے کہ امام مالک سمیت کئی اماموں نے یزید پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے۔ پاگل کوئی مولوی ہوگا جس نے یہ بکواس کر دی ہے، ورنہ امت میں کسی نے بھی یزید کو پاگل کافر نہیں کہا، زیادہ سے زیادہ فاسق و فاجر کہا۔ بس جھوٹ کے سمندر میں تھپیڑے کھاتی ہوئی انسانیت جس سچائی کے جزیرے پہ آ کے سکون محسوس کرتی ہے اسے مجلس حسین کہتے ہیں۔ ساری زندگی کا تڑپا ہوا انسان، بلکتی ہوئی انسانیت جس فرش پہ بیٹھ کے اپنی سانسوں کو پرسکون محسوس کرتی ہے اس شفا خانے کو مجلس حسین کہتے ہیں۔ یہ مجلسیں، یہ جلسے، یہ جلوس، یہ عزاداریاں اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ حسین جیت چکا ہے، اور یہ مجلسیں اس بات کا گواہ ہیں کہ جلوس ہمیشہ جیتنے والے کا ہوتا ہے، ہارنے والے کا نہیں ہوتا۔ اور یہ مجھے مذہب کے عزت کی قسم ہے کہ دنیا اتنی ہماری عبادت سے پریشان نہیں جتنے ہماری ماتم سے پریشان ہے۔ زمانے کو ڈر ہے تو حسین کے ماتم کا، زمانہ پریشان ہے تو حسین کی عزاداری سے، زمانہ پریشان ہے تو شبیر کے ماتم سے۔ یہی وجہ ہے کہ ماتمی حلقہ ماتم میں جاتا ہے، اس کا ہاتھ سینے پہ لگتا ہے، تکلیف کہیں اور چلی جاتی ہے۔ ماتمی کا ہاتھ زنجیر کے لیے اٹھتا ہے، چھری کمر پہ نہیں جاتی، لہو کہیں اور چلا جاتا ہے۔ مجلس نہیں پڑھنی، انتہائی مختصر سے لمحات میں صرف ایک پیغام دینا ہے۔ پورے ملک کا نمائندہ عزاداروں کا اجتماع ہے، یہ جیت ہے حسین کی، یہ جیت ہے حسین کی، یہ جیت ہے حسین کی کہ ماتمی کا ہاتھ سینے پہ بعد میں لگتا ہے، یزید کے چہرے میں تماچا پہلے لگ جاتا ہے۔ آج بھی زمانہ ہمارے ماتم سے ڈر رہا ہے، آج بھی زمانہ ہماری عزاداری سے گھبرا رہا ہے، بلکہ پچھلے دنوں میں اتنی گھبراہٹ کے عالم میں محرم سے پہلے ایک مولوی نے اپنی ویڈیو وائرل کی تھی جس میں اس نے کہا تھا حسین کے ماتمیوں کو گھروں تک رکھو، حسین کے جلوسوں کو بازاروں میں نہ آنے دو، اگر یہ بازاروں میں آئیں تو ہم بھی آئیں گے، اگر یہ جلوس نکالیں گے تو ہم بھی نکالیں گے۔ پوری دنیا اس مجلس کو سن رہی ہے، ہم بڑے اعلیٰ ظرف لوگ ہیں، ہم بڑے کھلے دل کے مالک ہیں۔ اگر تم بازاروں میں آنا چاہتے ہو ہم تمہیں بازار دیتے ہیں، تم چوکوں میں آنا چاہتے ہو ہم تمہیں چوک دیتے ہیں، تم گلیوں میں آنا چاہتے ہو ہم تمہیں گلیاں دیتے ہیں، لیکن سوچ کے گھر سے نکلنا، اگر مقابلہ جلوس کا کرنا ہے ہم حسین کی مجلس کروائیں گے، تو یزید کا جلسہ کروائے گا، میں حسین کی ماں کا کردار پڑھوں گا، تو یزید کی ماں کا۔ زندہ و سلامت حسین کے مقابلے پہ سوچ کے آنا۔ حسین شجروں سے پردہ اٹھاتا ہے، جوان بولو صرف ماتمی ہاتھ اٹھے، جس کی قسمت کی لکیر بھی علی ولی اللہ لکھا ہے، مجھے اس ہاتھ کی تائید چاہیے۔ اگر تمہیں جلوسوں میں آنا ہے ہم تمہیں جلوس دیتے ہیں۔ یہ ہے حسین کی جیت۔ حسین کے ذکر کا مقابلہ کرنا آسان نہیں۔ ہم امام بارگاہ قبضے والی جگہ پہ نہیں بناتے، یہاں گھر سے خرچ ہوتا ہے، یہاں بھیک مانگ کے ذکر نہیں ہوتا، یہاں خیرات مانگ کے ذکر نہیں ہوتا۔ تم نے حسین کا مقابلہ کرنا ہے پھر کھل کے آؤ۔ اور پورے دنیا میں یہ آواز اس وقت سنی جا رہی ہے، یہ مولا کی منظور نظر عزاداریوں میں سے ایک عزاداری ہے جسے پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی بیٹھا ہے دیکھ رہا ہے۔ یہ مجلس نہیں، یہ قومی کنونشن ہے۔ میں اس مجلس کے عنوان سے موضوع پڑھنے کا وقت ہی نہیں تھا، بابا ذریعہ شاہی تشریف، اس مجلس کے عنوان سے میں شیعہ قوم کے یہ ماتمی عزادار، یہ کالے کپڑوں میں ملبوس نوجوانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے حکومت پاکستان کو کہوں گا، پچھلی حکومتوں والی بھول تم نہ کرنا۔ بڑی صاحب پچھلے دنوں فورٹ عباس میں بہاول نگر پہ حسین کی عزاداری پہ حملہ ہوا،
حسین کے ذکر کے تقدس کو پامال کیا گیا. ہم ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں, ہم حسین کی توہین برداشت نہیں کرتے. لہٰذا ہم پاکستان کے سارے اداروں کا احترام کرتے ہیں. ہم مہذب ترین قوم ہیں. آج بھی کوئی شیعہ آج تک خود کش حملہ آور نہیں پکڑا گیا. ہم اتنے پر امن اور اتنے مہذب ترین لوگ ہیں کہ جس گلی سے جلوس گزرنا ہوتا ہے وہ مارکیٹیں بند ہوتی ہیں, لوگ گھروں میں خاموش ہو کے بیٹھ جاتے کہ جلوس آ رہا ہے. یہ دنیا کے جلوسوں کی بات ہے, لیکن یہ ہے حسین کا جلوس. یہ ساری رات بھی مارکیٹوں میں پھرتا رہے, دکاندار مطمئن ہو کے گھر سویا رہتا ہے, اسے پتا ہے حسینی کبھی چور نہیں ہوتا. یہ میرے مذہب کی جیت ہے, یہ حسین کی عزاداری کی جیت ہے. لہٰذا ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں اس عزاداری کے حوالے سے پورے ملک پاکستان میں عزاداری کو تحفظ دیا جائے, ماتمیوں کو تحفظ دیا جائے. چلیں بیٹھنے دیں, بیٹھنے دیں. حسین کی عزاداری کے تقدس کو پامال نہ کیا جائے. بیٹھنے دیں. چلیں چلیں یہاں جگہ بنا دیں, یہاں یہ تھوڑی جگہ دے دیں. چلیں چلیں, میرا جان ناراض نہیں ہونا. لڑائی ہم یہی لڑ رہے ہیں کہ پیچھے میں آنے والے آگے بیٹھ گئے. ہماری صدیوں سے لڑائی یہی ہے, ہمارا مطالبہ یہی ہے. لہذا میں نے صرف مجلس نہیں, بابا ذوالفقار شاہ جی مجلس پڑھیں گے, یہ پیر حسنات شاہ جی کی, توقیر شاہ جی کی مہربانی ہے کہ میں اس ممبر پہ مجھے سعادت حاصل ہو گئی, علمدار کربلا. لہذا ہمارا صرف مطالبہ ہے, ذکر حسین پہ ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے. ہم حسین کے ماتم پہ سمجھوتا نہیں کریں گے, حسین کی عزاداری پہ سمجھوتا. ہم بڑے پرامن لوگ ہیں, ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں, ہم افواج پاکستان کا احترام کرتے ہیں, ہم عدلیہ کا احترام کرتے ہیں, اور ہم اس لیے اس ملک میں مطمئن ہو کے رہ رہے ہیں, یہ ہم نے بنایا تھا. کوئی یہاں پہ حسین کی عزاداری ہے تو ہماری پرامن ہونے کی دلیل ہے کہ ہم جا کے اجازت مانگ لیتے ہیں, ورنہ پاکستان کے آئین میں ہمیں پورا حق حاصل ہے. ہم اپنی چار دیواری کے اندر حسین کا ذکر برپا کر سکتے ہیں. اہل ہند تشریف فرمائیں, وکلا حضرات تشریف فرمائیں. لہٰذا ہم صرف مانگتے ہیں تو اس لیے کہ حکومت پاکستان کے اداروں کا ہم احترام کرتے ہیں, ورنہ ہم بانی ہیں اس ملک کے, ہم کرایہ دار نہیں, ہم مالک ہیں. جس نے بنایا تھا وہ حسینی تھا, جس دن بنا تھا وہ 14 اگست تھا, جو بہن بھائی کے ساتھ تھی وہ فاطمہ تھی. محمد علی اور فاطمہ کی محنت کے ساتھ 14 اگست کو بنا تھا, 14 اگست کو بنا تھا, 14 اگست کو بنا تھا. آج 2 ٹکے کا مولوی اپنے بند کمرے میں کیمرہ آن کر کے ہم سے کہہ رہا ہے کہ حسین کے ماتمیوں کو گھروں تک رہنے دو, تو اپنے ملک میں جا, یہاں سے اپنا بستر اٹھا, کیونکہ یہ محمد علی کا پاکستان ہے, ملا عمر کا افغانستان نہیں ہے. ہم پورا میں رہیں گے. لہذا سے حسین کے مقابلے میں نام جناب وزیر اعظم پاکستان, وزیر اعلیٰ پنجاب, صدر پاکستان, چیف جسٹس آف پاکستان, چیف آف دا آرمی اسٹاف, ہم عزاداران آپ سے مطالبہ کرتے ہیں, آپ ہم سے مخلص نہ ہو, آپ حسین سے مخلص ہو. جو بندہ حسین کا دوست ہو ہم اس کے دوست ہیں, جو بندہ حسین کا دشمن ہو ہم اس کے دشمن ہیں. ہماری محبت کا معیار حسین ہے, ہماری دوستی کا معیار حسین ہے, ہماری دشمنی کی وجہ حسین ہے. جاؤ جا کے حکومتوں سے سبق سیکھو گے. اگر آپ نے
آج مقابلے پہ آنا ہے تو پہلے تھوڑی دیر کے لیے کسی بند کمرے میں بیٹھ کے تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے گا اور ان لوگوں کا حشر دیکھ لیجئے گا جنہوں نے اپنے اپنے دور میں حسین کے مقابلے پہ آنے کی غلطی کی تھی، ان کا حشر دیکھ لیجئے گا، ان کا انجام دیکھ لیجئے گا، اور آج پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیے گا ان کی قبروں کا نشان کہیں نہیں ہے۔ جو حسین کے مقابلے پہ آئے تھے حسین نے ہمیشہ کے لیے مٹا دیے ہیں، جو حسین کے سامنے آئے تھے حسین نے ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دیے ہیں۔ جاؤ پوری دنیا کا مطالعہ کر کے دیکھو اور ہمیں بتاؤ یزید کی قبر کہاں ہے، ہمیں بتاؤ حجاج کی قبر کہاں ہے، ہمیں بتاؤ ہارون رشید کہاں گیا، ہمیں بتاؤ امام الرشید کہاں گیا، ہمیں بتاؤ وہ منصور دبانکی کہاں گیا، ہمیں بتاؤ وہ حشام کہاں گیا، ہمیں بتاؤ وہ مروان کہاں گیا۔ جو حسین کو مٹانے کے لیے آئے تھے یزید سے لے کے صدام تک سارے کے سارے مٹ گئے۔ حسین کی قبر پہ کل بھی سجدہ ہو رہا تھا، حسین کی ذری پہ آج بھی سجدہ ہو رہا ہے۔ 1070 قدیم نماز جمعہ کے خطبوں میں علی کو بھونک بھونک کے اپنی ماں کے ناپاک دودھ کی گواہیاں دیتے رہے۔ وہ مولوی مر گئے، علی آج بھی زندہ ہے۔ وہ بادشاہ قبروں کے جہنم میں چلے گئے، ذکر علی کا آج بھی زندہ ہے۔ حسین اور علی کو مٹانے سے پہلے سوچ لینا یہ ذکر زندہ تھا، زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے تمہارے وارث تھے، ہمارا وارث ہے۔ بسم اللہ صاحب بس ایک مہذب ترین قوم کا نمائندہ خطیب ہونے کی حیثیت سے جو حق بنتا تھا وہ میں نے ممبر سے ادا کیا۔ میں کسی کونے یا گوشے میں مجلس پڑھتا تو شاید اس کا اثر اتنا نہ ہوتا۔ یہ تمام عزاداروں کی نمائندہ مجلس، لہذا ہم یہاں حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں بہاول نگر کے واقعے کی شفاف تحقیقات کروائی جائے، ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچائیں، اور جو ایک سیدزادہ کراچی سے تم نے گرفتار کیا، وہ قومیں ہمیشہ کے لیے مٹ جاتی ہیں جو ظلم پہ خاموش رہتی ہیں۔ سال نبی کی اونٹنی کے ٹانگیں پوری قوم نے نہیں کاٹی تھیں، خدا نے عذاب ساری قوم پہ بھیج دیا تھا۔ میرے مالک صاحب نے تو نہیں کاٹی، فرمایا ظلم پہ خاموش رہے تھے۔ لہذا ہمارا مطالبہ ہے ہمیں حسین سے محبت کرنے دی جائے، ہمیں حسین سے پیار کرنے دیا جائے۔ ہم حسین کے نام پہ مر سکتے ہیں، کٹ سکتے ہیں، ہم حسین کو چھوڑ نہیں سکتے، کیونکہ تمہارا کچھ علی ہے، ہمارا سب کچھ ہی علی ہے۔ کوئی بندہ اپنی کمزوری نہیں بتاتا، ہم تمہیں اپنی کمزوری بتا دیتے ہیں۔ ہماری کمزوری ہے ہم علی کے نام پہ جذباتی ہو جاتے ہیں، ہم علی کے معاملے میں جذباتی ہو جاتے ہیں، ہمیں علی کے معاملے میں نہ چھیڑا جائے، ہم سے علی چھیننے کی کوشش نہ کی جائے، نہ کوئی اپنا چھینے نہ کوئی بیگانہ چھینے۔ ہاں میری گزارش ہے، اسے گزارش بھی سمجھیں، اسے تنبیہ سمجھیں، اسے اعلان سمجھیں یا اسے دھمکی سمجھیں۔ ہم سے علی ولی اللہ چھیننے کی کوشش نہ کرنا۔ ہماری آخری ٹیک کا نام ولایت علی ہے، ہمارے آخری سہارے کا نام ولایت علی۔ تمام ہو گئی حاضری، 4 چیزیں یہ پورے پاکستان کی نمائندہ شیعت، 4 چیزیں زندگی میں کبھی نہ چھوڑنا۔ زندہ رہوں نصیحت سمجھنا، کسی چوک میں حق زہرا پڑھتا ہوا مارا جاؤں تو ان لفظوں کو وصیت سمجھنا، علی ولی اللہ نہ چھوڑنا، حسین کا ماتم نہ چھوڑنا، سید کی توہین نہ کرنا، بطول کے قاتل کی کبھی عزت نہ کرنا۔ علی ولی اللہ ہماری پہچان ہے، شبیر کا ماتم ہمارا عشق ہے۔ ہر عزت دار سید کی جو ولایت علی پہ قائم ہے اس کی عزت ہم پہ واجب ہے۔ مر جانا بطول کے قاتل کی عزت نہ کرنا۔ بڑا مارا ہے مسلمانوں نے گھر آ کے محمد کی بیٹی۔ ہم بدلہ نہیں لے سکتے، بدلہ وہ لے گا جو پردے میں ہے۔ ہم صرف احتجاج کر سکتے ہیں، ہم رو سکتے ہیں۔ جب ہم سے کچھ نہیں ہوتا ہم اپنے آپ کو مارتے ہیں۔
ہم اپنا جسم چھلنی کر دیتے ہیں، ہمیں عشق ہے، ہم کہتے کاش ہم ہوتے، ہمارے بدن کے ٹکڑے اڑ جاتے، حسین تیرے اکبر کو کوئی نہ دیکھتا۔ یہ میں بدے ہاتھوں کے ساتھ، جتنے سید بیٹھے مجھے معاف کر دینا، میں غیر سید ہوں، میں نے جملہ سخت پڑھ دیا تھا، میں پھر ممبر پہ معافی مانگوں گا، زیادہ سے زیادہ میں 2 نہیں تو 3 منٹ مصحف پڑھوں گا۔ سید زیادہ ممبر پہ بیٹھا ہے، مجلس انشاءاللہ پھر کبھی آیا موضوع کے ساتھ پڑھوں گا۔ یہ میرے بدے ہاتھ ہیں، بہت مارا ہے مسلمانوں نے دروازے پہ آ کے محمد کی بیٹی۔ میں شہادت نہیں پڑھ سکتا، میں غیر سید ہوں، میں 3 درد پڑھ دیتا ہوں رسول کی بیٹی کے، اور میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں، میں پہلا درد پڑھوں گا، میں وجہ پڑھ دوں گا، میں دوسرا درد پڑھوں گا، میں وجہ پڑھ دوں گا، صرف تیسرا درد پڑھوں گا۔ میں غیر سید ہوں، میں اس کی وجہ فضل نہیں پڑھوں گا، میں پہلا درد پڑھ دیتا ہوں محمد کی بیٹی کا۔ یہ کائنات کی پہلی اور آخری مظلومہ ہے مظفر شاہ جی، جسے علی نے 7 چادروں کا کفن دیا۔ آئے تو سارے ماتم کرنے ہونا، آئے تو سارے رونے ہونا۔ میں نے جملہ پڑھ دیا، پیر حسن علی شاہ جی، کریم الزمان صاحب، زوار ساجد بھائی، میں نے جملہ پڑھ دیا ہے، یہ محمد کی وہ مظلومہ بیٹی ہے جسے 7 چادروں کا کفن ملا ہے۔ اتنی آوازیں بلند ہو گئی ہیں، جن آوازوں میں ابھی بھی خاموشی ہے، انہوں نے سمجھا کہ شاید علی امیر تھا تو علی نے 7 چادریں دے دی ہے۔ آؤ میں تمہیں مجبوری بتاؤں، پھر تم پہ واجب ہے، تم نے ایک ہاتھ ماتم کا ضرور مارنا ہے۔ علی نے پہلی چادر دی، پھر روتی ہی پردے سے باہر آئی، رو کے کہتی یا علی چادر لہو سے بھر گئی ہے۔ علی نے دوسری چادر دی، فضا کی آواز ہے یا علی زخم بڑا گہرا ہے۔ علی نے تیسری چادر دی، فضا کی آواز یا علی خون نہیں رک رہا۔ علی نے چوتھی چادر دی، فضا نے چہرے کا ماتم کیا، رو کے کہتی یا علی تیری غربت کی قسم بطول کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ یا علی میں نے بڑی کوشش کی، محمد کی بیٹی کا پہلو سے ہاتھ نہیں اٹھتا۔ 1.5 منٹ اور پڑھوں گا، 1.5 منٹ اور پڑھوں گا، مارنا مقصد نہیں، صرف احتجاج مقصد ہے، رونا مقصد ہے۔ میں نے پہلا درد پڑھا، 7 چادریں، ماتم بھی ہو گیا، گریہ بھی ہو گیا۔ میں نے درد پڑھا، میں نے وجہ پڑھ دی۔ میں دوسرا درد پڑھتا ہوں، یہ کائنات کی مہربانی، پہلی آخری مظلومہ ہے جس کی علی نے 40 قبریں کھودی ہیں۔ اب بھی جو بندے چپ رہے ان کے ذہن میں تھا کیوں کھودی علی نے 40 قبریں؟ میں وجہ پڑھوں گا، جو سید بیٹھا ہے وہ ضرور ماتم کرے گا۔ ساری رات زینب ماں کے جنازے میں بیٹھی رہی اور علی بیلچہ کاندھے پہ رکھ کے مدینے میں بطول کی قبریں بناتا رہا۔ آدھی رات کو علی گھر آئے ہیں، زینب نے ماں کا جنازہ چھوڑا، بابے کے قدموں سے لپٹ کے کہتی ہے بابا تیرے علاوہ چپ کروانے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ بابا آدھی رات تک کہاں رہا؟ فرمایا بطول کی 40 قبریں بنا کے آیا ہو۔ زینب نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑے، رو کے دی بابا 40 قبریں کیوں بنا کے آیا ہے؟ علی رو کے کہتے زینب میں بطول دفنانے نہیں جا رہا، میں بطول چھپانے جا رہا ہوں۔ اتنا جملہ کہنا تھا، زینب نے حسین کے گلے میں باہر ڈالی، رو کے کہا میری ماں کو کیوں چھپا رہا ہے؟ فرمایا جو آگ لے کے دروازے پہ آ گئے، کہیں بیلچے لے کے، ہائے زہرا جو آگ لے کے دروازے پہ آ گئے، کہیں بیلچے لے کے بطول کی قبر پہ نہ آ جائیں۔ آدھے منٹ کی ایک سطر، 7 چادریں، زخم گہرا تھا، 40 قبریں، زمانہ دشمن تھا۔ اب میں یوں ڈر رہا ہوں، میرا دل دھڑک رہا ہے، بادشاہ حسین کی قسم، سید آدم ممبر پہ ہے، پردے میں وارث موجود ہے، اتنے سادات بیٹھے ہیں، میں امتی گناہگار، میں اپنی زبان سے کیسے وہ جملہ ادا کروں گا؟ کیسے یہ سید برداشت کریں گے؟ یہ میں پہلے پڑھنے سے معافی مانگ لیتا ہوں۔ جتنے سادات بیٹھے ہو مجھے جملہ معاف کر دینا۔ میں نے چادریں پڑھی، میں نے وجہ پڑھی، میں نے قبریں پڑھی، میں نے وجہ پڑھی۔ میں صرف درد پڑھوں گا، میں وجہ نہیں پڑھوں گا، تیرے اعتماد کے لیے۔ سید ریت شاہ جی کہہ رہے ہیں جو 40 قبریں بنائی ہیں کہ آس بھی ہیں۔ علماء کہتے 3 جگہوں پہ بطول کی زیارت پڑھو، ریاض الجنہ میں پڑھو، رسول کے روضے پہ پڑھو، جنت البقیع پہ پڑھو۔ محسن نقوی نے کہا تھا اے خاک مدینہ تیرے ذروں میں ابھی تک ہم بنت پیغمبر کی لہر ڈھونڈ رہے
صرف اسے پتا ہے جو پردے میں ہے سید آدھے سے معافی مانگ کے آخری کھڑے عزادار تک میں تیسرا درد پڑھنے لگا ہوں یہ کائنات میں صرف اسی بی بی کے حصے میں آیا یہ کائنات کی پہلی اور آخری مظلومہ تھی دروازہ چلنے سے لے کے 3 جماعتیوں ثانی تک زہرا بیٹوں سے چہرہ چھپاتی رہی ہے زہرا نے بیٹوں کو چہرہ نہیں دکھایا جو بندہ ماتم نہ کر سکا حسن نے کہا ماں ہمیں چہرہ دکھا فرمایا جب میں مر جاؤں میرے کفن کے بند کھولا 3 جماعتیوں ثانی کو حسن ماں کے جنازے پہ آیا آواز آئی حسین میری تلوار نکال میں ان سے پوچھوں انہوں نے میری ماں کو کیوں مارا انہوں نے میری ماں سیکٹری نال گل کروں یہ تھوڑے نال کر سیں ٹھیک دعائے ظہور امام سلام رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن